اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مرد اور عورت کے ایک مجموعے کا نام رکھا۔ دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ والد اور والدہ بنتے ہیں، لیکن بعض وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے تخلیق کر کے دکھاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر بعض وقت بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب انسانوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گمان پیدا ہو گیا کہ ان کا والد نہیں تھے تو وہ اللہ کے بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کی بے شمار جگہوں پہ تردید فرمائی کہ آج عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ چیز بتلائی کہ پورے قرآن پاک میں جو کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے جب کوئی اپنے خلاف توقع کام دیکھتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اس کی سوچ کے بہت اوپر ہے، جیسے کرامات ہیں، بعض کا کرامات ہوتی ہیں، بعض کا شعبدات ہوتے ہیں، معجزات دیکھ کر بھی انسان عاجز آ جاتا ہے، لیکن معجزات نبیوں سے صادر ہوتے ہیں، کرامات اولیاء سے صادر ہوتی ہیں، لیکن جب اپنی توقع کے مطابق نہیں بلکہ اس سے اوپر کے کام دیکھتا ہے تو انسان بہت متاثر ہو کر بعض اوقات اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے، چونکہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کوئی نہیں تھا، تو کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انسانیت تھی بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں، لیکن چونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے چاہنے والے ماننے والے کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں بڑی تعداد ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، لیکن جب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آپ 5 سال دیکھیں جو خلافت میں گزرے ہیں، ایک رات آپ آرام سے نہیں سوئے، ایک دن آپ نے آرام سے نہیں گزارا، 5 سال آپ اپنے ہی لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرتے رہے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ وہ خارجی جو علی اور مرتضیٰ کی جانثار تھے، آپ کے گروپ سے نکل کر آپ کے مخالف ہوئے اور آپ کو نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ خارجی آپ سے اتنا لڑتے تھے، جانثاری سے آپ کے خلاف لڑتے تھے، آپ کے خلاف لڑتے تھے جانثاری سے، کہ وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، حیدر کرار کو نعوذ باللہ جہنمی سمجھتے تھے۔ اور آج ہر بندہ حیدر کرار، میرے پاس جمعے کو یا جمعہ تھا شان صدیق اکبر پہ، تو گجرات کے امام بارگاہ کے متولی 2 بڑے اہل تشریف یہاں پہ جمعہ پڑھ کے میرے پاس نیچے بیٹھے، جی ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کا ٹائم لے کے دیں، 40,000 کا مجمع ہوتا ہے، وہ وہاں بیان کریں آ کر۔ میں نے کہا وہ تو ہماری کہاں اتنا، میں نے کہا تعلق ہے، بات کر لوں گا ان سے آپ کا پیغام۔ اب میں نے علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خالی ان کو 2-3 اشعار سنائے، انہوں نے اتنے سبحان اللہ زور سے، اور میرا وہ سٹارٹنگ کر کے جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے آج علی اور مرتضیٰ کا نام لینے والے خالی محبت سے کتنا ہے، لیکن جب وہ زندہ تھے تو سارے 5 سال ان کے پورے 5 سال کس میں گزرے؟ ادھر سے کوئی حملہ کر رہا، ادھر سے، اور آخر علی اور مرتضیٰ کو شہید کر دیا۔ اور آج سارے کہتے ہیں علی اور مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں۔ زندگی میں اکثر اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سارا لوگ نعوذ باللہ غلط کہا، یہاں تک کہ قتل کے در پہ ہو گئے، اور پھر آخر اللہ نے اٹھا لیا۔ بعد میں لوگوں کے عقیدے پھر لوگ جب بزرگ دنیا سے اکثر اللہ والے بھی چلے جاتے ہیں تو لوگ جا کے وہاں اپنا عقیدہ
کیونکہ اگلی نسل دین سے ناشنا ہوتی ہے، اس سے اگلی نسل اور ناشنا ہوتی ہے، تو اس لیے عقیدے خراب ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ان کے تو والد ہی نہیں تھے، تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں اگلی نسل ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خود اللہ ہے۔ پھر وہ نسل آج تک چلتی آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے عقیدہ خراب۔ تو اس لیے یاد رکھیے انسان اپنے عقیدے پر، اپنی سوچ پر اتنا مضبوط رکھے کہ اگر خلاف توقع کوئی چیز دیکھ بھی دے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد سے، مرید سے، اگر تم مجھے پانی پہ چلتا ہوا بھی دیکھ لو، ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لو، لیکن میرے اعمال سنت کے خلاف ہیں، تو یقین کر لو کہ شیطان ہوں، اللہ کا ولی نہیں۔ ہمارے ہاں تو بس جس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ جہالت ہے، شعور نہیں ہے۔ اب یہ میں نے جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اولاد، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کہتے جی اولاد نہیں، 10 سال 20 سال گزر گئے اور اس کی وجہ سے وہ سخت ٹینشن کے اندر مبتلا ہے، اذیت کے اندر مبتلا ہے۔ اولاد ہونا اللہ کی یہب لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا، عقیم بنا دیتا ہے، بھانج بنا دیتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا سورہ شورى کے اندر، تو دینے والی ذات نبی پیغمبر زکریا 90 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جب آپ کو اولاد نہیں ہوئی 90 سال تک، تو نبی نے وہ دعا کی ہے جو دعا اتنی مستجاب تھی، اتنی اللہ کے ہاں مقبول تھی کہ نبی جب زکریا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور، سورہ مریم شاہد ہے، سورہ انبیاء شاہد ہے، تو نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کو بیٹا صالح عطا فرمایا، نام اس کا یحییٰ رکھ دیا گیا۔ اب وہ دعا اللہ نے مجرد بنائی ہے۔ اب جس کی اولاد نہیں ہے یا جو اولاد صالحہ کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر یہ دعا سکھائی ہے، جو کہ نبی کی زبان سے نکلی ہے۔ جو چیز نبی کی زبان سے نکلی ہو اس کے اندر تاثیر ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وظائف دے دی جو آپ اجازت والے، اجازت یہ نبی کی اجازت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی اجازت والے اعمال ہیں، اور ان کی تاثیر بھی عالمی ہے۔ اب یہ مسجد قباء ہے، اس کے امام تھے، ان کا اولاد نہیں تھی مدینہ منورہ کے اندر، یہ مجرد وظیفہ انہوں نے اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما دی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں اب ایک چیز ہے کہ ہم اولاد اللہ سے مانگے نہیں۔ سورہ کہف بتاتی ہے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا جو بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کے کفر اور نافرمانی کا سبب بننے والا ہے۔ اللہ سے اولاد نہیں، اولاد صالحہ مانگے، یہ اللہ سے دعا۔ اب یہ دعا جو ہے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی بندہ پڑھے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے مجرد طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، مرد اور عورت دونوں، 2 نفل کسی وقت کسی دن کے لمحے میں پڑھ لیں، اور 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون افضل ہے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں پوری، اور ہر سجدہ کے اندر 2 رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 4 سجدے ہوں گے۔ اب 2 رکعت میں آپ 4 سجدے کریں گے، ہر سجدہ کے اندر یہ آیت کریمہ، یہ دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب آپ پڑھ لیجئے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ مختصر دعا ہے، آپ 60 بار پڑھیں ہر سجدے میں، 60 اور پھر سلام پھیر کے دعا کریں اللہ کے حضور۔ اس میں اولاد بھی، اس میں رزق بھی، عزت بھی، ترقی بھی، سب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں دعا کی جامعیت رکھی ہے۔ اس کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، معانی پہ غور کریں، تو
تو اس میں اللہ رب العزت نے خالی اولاد نہیں بلکہ ہر عزت، ترقی، رزق، وسعت اس کے اندر رکھی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اب سجدہ اس کے بہت فوائد ہیں، آپ کا سجدہ لمبا ہو جائے گا، ویسے بھی اللہ کے حضور میں آپ قریب ہوں گے کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں صحت بھی بہت ہے، اس کے اندر جسمانی صحت بہت ہے، دماغی صحت بہت ہے، پھر اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سجدے میں۔ آپ سجدہ میں اس کو پڑھیں، سلام پھیر کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ